السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز سکھاؤ یا نماز کا حکم دو۔ اس کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ محترم حضرات، ہم جو یہ حدیث بیان کریں گے یہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 495۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے یا 7 سال کی ہو جائے تو تم انہیں نماز سکھاؤ، یہ نماز کی تلقین کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز سے غافل رہتا ہے، سستی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے مارو۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سونے کی جگہ کو الگ کر دو، یعنی اس کے بستر کو الگ کر دو۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اور ابو داؤد ہی کی ایک اور حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ۔ وہاں پر اس حدیث میں تلقین دو کا الفاظ آیا ہے، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھاؤ، اور جب 10 سال کی عمر میں اس نماز میں کوتاہی کرنے پر 10 سال کی عمر میں اسے نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو مارو۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان کو مارو۔ ابو داؤد و ترمذی کے اندر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ ابو داؤد کے الفاظ جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری حدیث بتائی۔ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا تلقین کرنے کے لیے ہر مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے جب 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے نماز سکھاؤ، نماز کا طریقہ بتاؤ، کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں وہ طریقہ بتاؤ۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہم اپنے بچوں کو کیا نماز سکھائیں گے؟ ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اپنے بچوں کو کس طریقے سے ہم نماز سکھائیں گے؟ ظاہر بات یہ ہے کہ بچوں کو نماز کی یہ تعلیم و تلقین کون دے؟ وہی والدین اور اساتذہ کر سکتے ہیں جو خود نماز کے پابند ہو۔ وہی ماں باپ، وہی استاد اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کر سکتا ہے جو خود نماز کی پابند ہو، خود نماز پڑھتا ہو۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہم خود والدین ہیں، ماں باپ ہیں، ہم خود نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے گھر میں 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا بچہ ہے، ہم کس طریقے سے اسے بتائیں گے کہ میرے بیٹے نماز پڑھو، اے میری بیٹی نماز پڑھو؟ نہیں بتا سکتے۔ کیوں؟ ہم نماز خود نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھو مومنو، اور ذرا غور کیجئے، اپنے دل میں ہاتھ رکھیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمیں کیا سوال کرے گا۔ اگر ہم ان تمام باتوں کو مانیں گے تو پھر ہمارا دل دہل جائے گا، اور ہم خود بھی نماز پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کریں گے، انہیں نماز سکھائیں گے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عہد میں یہ تصور ہی نہیں ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان بھی ہو اور وہ نماز بھی نہ پڑھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ تصور ہوتا ہی نہیں تھا کہ کوئی شخص مسلمان بھی ہو اور وہ نماز کا طالب ہو، یعنی نماز نہیں پڑھتا ہو، ایسا تصور نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج ہم بدقسمتی والے مسلمان ہیں، ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم نام کے مومن ہیں، لیکن ہم حقیقی مومن نہیں ہیں، حقیقی مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی شخص نماز سے پیچھے رہ جاتا تھا تو اسے منافق گردانا جاتا تھا، لیکن آج ہم کتنوں نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ افسوس کی بات ہے محترم حضرات، لیکن بدقسمتی سے آج کل کے مسلمان معاشروں میں اساتذہ اور والدین کی اکثریت فریضہ نماز کا ترک ہے، یعنی نماز سے غافل رہتے، نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ تو ان حالات میں بچوں کو نماز کے سیکھنے اور پڑھنے کی ترغیب و تلقین کون کرے؟ ایسے حالت میں بچوں کو ترغیب و تلقین کون دے نماز کا، کہ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، نماز کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، کون کرے گا؟ ہم خود گارجین ہیں، ہم خود استاد ہیں، ہم اگر خود نماز نہیں پڑھیں گے، ہم گارجین ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے تلقین کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے نماز سکھا سکتے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے نماز کی دعائیں بتا سکتے ہیں؟ ہم خود اگر نہیں پڑھیں گے، ہم اگر خود اس کو یاد نہیں کریں گے تو ہم اپنے 7 سال کے بچے کے انگلی کو پکڑ کر کس طریقے سے مسجد کی طرف لائیں گے؟ ہم اپنے اس 7 سال کے بچے کو 8 سال کے بچے کو کس طریقے سے نماز کا طریقہ سکھائیں گے کہ نماز میں اس طریقے سے بیٹھنا چاہیے، نماز رکوع میں جاتے وقت کون سی دعا پڑھنا چاہیے؟ ہم اگر خود یاد نہیں کریں گے تو ہم اپنے اس بچے کو، اس معصوم بچے کو کیا سکھائیں گے؟ ذرا غور کیجئے۔ کبھی ہم نے اور آپ نے سوچا ہے، کبھی ہم نے فکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں جانا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دہ ہونا ہے، لیکن آج تک ہم نے نہیں سوچا ہے۔ ہم صرف دنیا میں آئے ہیں، دنیا کی دولت کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان تمام اساتذہ کرام سے ہی گزارش کروں گا کہ جو بچے آپ کے ماتحات میں پڑھتا ہے اسے نماز پڑھنے کا، اسے تلقین دیجئے، اسے آداب و اخلاق سکھائیے۔ صرف پڑھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب سے بڑی بات ہے اخلاق۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اخلاق بتائیں گے تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اس کے بعد اخلاق کے ساتھ ساتھ ہم انہیں نماز کی تلقین دیں، کیونکہ ہم لوگ پڑھا لیں گے، پیسہ کما لیں گے، لیکن اگر وہی بچہ جو ہمارے پاس پڑھتا ہے ہم اسے نماز کی تلقین نہیں کرتے ہیں، نماز کی دعائیں نہیں سکھاتے ہیں جو ہم جانتے ہیں، اگر ہم نہیں سکھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن وہی بچہ اللہ رب العالمین کے یہاں حاضر ہو جائیں گے، ہمارے گریبان کو پکڑ لیں گے اور رب سے سوال کریں گے، اللہ رب العالمین ہم ان استاد کے پاس پڑھنے جاتے تھے، ہم اس کے پاس پڑھنے جاتے تھے، یہ تو ہم کو پڑھا دیتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے ہمیں نماز کی تلقین نہیں کی، کبھی انہوں نے ہمیں نماز کی دعا نہیں سکھایا، یا اللہ ہم کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ اس لیے تمام ان استادوں سے میری درخواست ہے، ان ٹیچروں سے میری درخواست ہے کہ جو بچے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا ہے ان کو اخلاق کے ساتھ ساتھ، ادب کے ساتھ ساتھ انہیں نماز کی تلقین سکھائے، نماز کی تلقین دے، اسے نماز سکھائے، صحیح طریقہ نماز سکھائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور جو دعا ہم رکوع میں جاتے ہیں جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا سکھائیے، رکوع سے اٹھتے کس طریقے سے اٹھنا چاہیے وہ دعا اٹھنے کا طریقہ بتائیے، اس کے بعد جو دعا ہے وہ دعا سکھائیے، پھر سجدے کی دعا، پھر دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا، تشہد کی دعا، اس کے بعد جو درود شریف دعائیں معصورہ وغیرہ ہیں، ان تمام دعاؤں کو ہم ان بچوں کو سکھائیں۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم ان بچوں کو سکھائیں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہم اجر کے مستحق ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ثواب دے گا۔ اس لیے ثواب کی نیت سے ہم ان تمام استادوں سے درخواست کریں گے کہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوئے نماز کی تلقین کریں، نماز کا طریقہ سکھائیں، نماز کی دعا وغیرہ سکھائیں، اور ہم ان گارجین سے، ان والدین سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ جو بچے آپ کے پاس ہیں انہیں دینی تعلیم دیں، انہیں نماز سکھائیں، اسے نماز کی تلقین کریں۔ اگر 10 سال کا عمر کو پہنچ جاتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کو مارو، اس کے بعد بھی اگر وہ نہیں سنتا ہے تو ان کی بستر کو الگ کر دو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔